اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری تقریر کا موضوع ہے اچھی گفتگو۔ اچھی گفتگو کرنے سے انسان کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اچھی گفتگو کرنے سے۔ لوگ کہتے ہیں یار اس کا دادا بھی، اس کا والد بھی اچھی گفتگو کرتا تھا، اچھے فیصلے کرتا تھا، اور آگے ان کا یہ بیٹا پوتا بھی اچھی گفتگو کرتا ہے، یہ اپنے دادے اور باپ پر گیا ہے۔ اگر بری گفتگو کرے تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ کس پر گیا، اس کا دادا بھی ایسا ہی تھا، اس کا والد بھی ایسا ہی تھا، آگے یہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ بری گفتگو کرنے سے لقب ملتے ہیں۔ بھائی اس کا دادا اچھی گفتگو کرتا ہو، والد بھی اس کا اچھی گفتگو کرتا ہو، لیکن اس وقت جو بری گفتگو کرتا ہے پھر وہ اس کی پیچھے جو نسلیں لوگ وہاں تک چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اخلاق جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا۔ اور آج ہم یہاں اپنے پیارے پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہاں اخلاق کس لیول تک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں کھول کے بیان فرمایا۔ اخلاق سے ہر چیز تم حاصل کر لو گے جس کی تمہیں امید نہیں ہے۔ تو یہاں ہم بات صرف اپنے پیارے پاکستان کی کریں گے، اور بات نہیں کریں گے، صرف پیارے پاکستان کی۔ اس میں اخلاق کی کیا حالت ہے؟ آپ دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آپ خود جو میں گفتگو بیان کرنے والا ہوں اس کا خود تم اندازہ لگائیں گے کہ میں نے اچھی گفتگو کی ہے یا ویسے ہی کہہ دیا ہے۔ اگر میری یہ باتیں اچھی لگیں تو مجھے شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا۔ آپ جتنی بھی مجھے اعداد دیں گے تو اتنا ہی میرا دل کھلے گا اور میں آپ لوگوں کو باتیں بتاتا رہوں گا۔ تو کمنٹ کرنے سے آپ کو میری ہر نئی ویڈیو ملے گی۔ میرے چینل کا نام ہے راجہ اسلامی چینل، اور میرا نام ہے صوفی محمد علی۔ آج دیکھ لیں کہ ہم اگر مشکلات کا شکار ہوئے ہیں تو بد اخلاقی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سارے بد اخلاق نہیں ہیں، اکثر ہم بد اخلاق ہیں، ہم میں اخلاق کی بہت کمی ہوگی۔ اگر ہے بھی تو برائے نام، اگر کوئی فائدہ ہو ہماری ذات کا تو اس وقت ہم اخلاق کی باتیں کرتے ہیں، وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ جب ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے تو پھر ہم بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں۔ ہمارا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں، ہمارے پیارے پاکستان میں کسی بھی شعبے سے کسی کا تعلق ہو، اگر اس کی ذات کا فائدہ ہو تو پھر اخلاق، اگر اس کی ذات کا فائدہ نہ ہو تو پھر بد اخلاقی۔ یہ ہم اس دانے پر پہنچ گئے ہیں کہ
کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ پہلے ہم اپنے علماء سے یہ بات شروع کرتے ہیں، پیارے علماء سے بات شروع کرتے ہیں، نام ہم نہیں لیں گے کیونکہ اس طرح دل آزاری ہوتی ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے یہ موضوع ہے اخلاق والا، ہم مشورہ دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہدایت دینا تو اللہ رب العزت کا کام ہے، جس کو ہدایت دیتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو نہیں دیتا اس کو نہیں دیتا، یہ اسی کا کام ہے۔ انسان کا کام تو ہے مشورہ دینا۔ اگر میرا بھائی کوئی برا کام کرتا ہے تو میں اس کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں، مشورے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے حق میں دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ تو 18ویں صدی کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ 18ویں صدی میں جو علماء تھے برے صغیر پاک و ہند میں، ان کا اخلاق دیکھ لیں۔ ان میں اتنا اخلاق تھا کہ جو بھی آدمی ان کی محفل میں بیٹھتا وہ انہیں کا ہو جاتا تھا۔ حالانکہ ہندو عیسائی ان کی حکومتیں تھیں، ان کی حکومتیں تھیں، 18ویں صدی کے آخر میں ان کی حکومتیں تھیں، تو ان کی حکومت غیر مذہب کی حکومت ہونے کے باوجود بھی اللہ کی توحید، نبی کی رسالت کا مشن جاری رکھا انہوں نے۔ اللہ کے احکام، نبی کے احکام، صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام لوگوں کو بتاتے رہے، بتاتے اس لیے رہے کہ وہ خود عمل کرتے تھے، وہ خود شریعت کے سختی سے پابند تھے۔ آج جو مرضی ہے کوئی کہے کہ یہ شریعت کے پابند نہیں تھے، یہ سے یا وہ تھا، یہ اس کی اپنی رائے ہے، یہ اس کی جو کہتا ہے کہ بزرگوں کے بارے میں یہ اس کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور کسی کی رائے نہیں ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نیک ہی بندے ہوتے ہیں، ان کو ہم پہ شک کہنا کہ یہ تمہارے خود ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مگر دنیا گواہی دے رہی ہے ان کی، مگر دنیا گواہی دے رہی ہے۔ آپ یہ حساب کر لیں کہ اگر مسجد میں امام ہے، 10 آدمی اس کی امامت کی گواہی دیں اور 50 نہ دیں تو وہ امام رہ سکتا ہے؟ اس کا کوئی حق نہیں امام رہنا۔ اگر اس کی گواہی میں زیادہ لوگ ہوں تو وہ مسجد میں رہنے کا حقدار ہے، اگر زیادہ تعداد نہ کہنے والوں کی ہو تو پھر وہ حقدار نہیں رہتا۔ آپ یہ حساب کر لیں، جس کی گواہی مخلوق خدا دے اس کو ہم دنیا دار نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر گواہی دنیا دے رہی ہے۔ گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، گواہی کی بنیاد پر سزا ہوتی ہے، اور گواہی کی بنیاد پر بری ہو جاتا ہے۔ یہ پوری مخلوق خدا برے صغیر میں جو آباد ہے یہ ان بزرگوں کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ اچھے تھے، یہ دیندار تھے، تو ہم ان کو نہیں ڈکلیئر کر سکتے کہ یہ ان کے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے بابے ہیں۔ یہ ہم بات نہیں کر سکتے، نہ کہہ سکتے ہیں کسی کو، کیونکہ یہ ہم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ جو بھی ہم سے پہلے گزر گیا ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اس کو کوئی کہتا ہے اچھا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ برا ہے، کہ ہمارا اس سے واسطہ ہی نہیں ہے، ہم نے اس سے
اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، تو ہم اس آدمی کو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ برا؟ نہیں کہہ سکتے۔ اگر لوگ اس کے بارے میں اچھی پیشن گوئیاں دیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ غلط کہہ رہے؟ اگر کوئی غلط کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے یا سنا رہا ہے یا بتا رہا ہے تو اس کا جرمدار وہ ہے، وہ لوگ ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ ہم نے تو باتیں سنی ہیں ان کی، ہم نے تو کتابیں پڑھی ہیں ان کی۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی حدیث کا ترجمہ نہیں کیا، قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی۔ یہ جو امام طبری ہیں، امام رازی ہیں، امام ابن کثیر ہیں، اور بھی بہت بڑے بڑے جدید علماء گزرے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی، حدیث کی تفسیر کی۔ یہ کہنا کہ کچھ نہیں کیا انہوں نے، یہ بھی غلط بات ہے۔ ان لوگوں میں اور ہم لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بھی میں ذرا آج آپ کو واضح بات بتا دوں، اپنے پیارے پاکستان کے لوگوں کو یہ میں بات بتا دوں، وضاحت سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ان میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرق کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ اللہ کی کلام کی تفسیر کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اللہ کے کلام کی تفسیر کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ڈرتے کیوں تھے؟ کہ ہم سے کوئی اللہ کے کلام میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تفسیر، اللہ کے کلام کی تفسیر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کی، اللہ کے کلام پر تبصرہ کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ اللہ کے کلام کی تفسیر کرنا، اللہ کے کلام پر تبصرہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ اس لیے ڈرتے تھے، وہ پہل نہیں کرتے تھے کہ ہم انسان ہیں، کوئی غلطی، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ وہ اس لیے نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو ترجمہ کرنا نہیں آتا تھا، وہ ڈرتے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، غلطی ہو جائے کہ پھر ہم پکڑے نہ جائیں۔ وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے۔ ان لوگوں کا اللہ پر پکا تقویٰ تھا، پکا بھروسہ تھا، وہ اس لیے پہل نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ کیوں ڈرتے تھے؟ کہ شاید ہم سے کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے، غلط بیانی نہ ہو جائے۔ وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ کل ہم اگر کوئی بات بتا دیں کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، شاید وہ نہ بیان کی ہو تو ہم کو نکار نہ ہو جائے، اس لیے وہ ڈرتے تھے۔ وہ پھونک کر پاؤں اترتے تھے کہ کہیں ہمارا پاؤں پھسل نہ جائے۔ سنبھل کے چلتے تھے، سنبھل کے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے تھے۔ لا تڑک نہیں کرتے تھے، بے تڑک نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث سننے کے لیے کئی میل سفر کرتے تھے۔ سمجھتے تھے کیا وہ جو ایک یا دو یا 6 یا 100 یا 200 یا 400 یا 2 مہینے یا 6 مہینے پیدل چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنتے تھے؟ کیا ان لوگوں میں عقل نہیں تھا؟ وہ تفسیر بیان نہیں کر سکتے تھے؟
کر سکتے تھے، صرف وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ وہ وہی باتیں بیان کرتے تھے جن کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے، اچھی طرح ان کا مطلب سمجھتے تھے، وہ بیان کرتے تھے۔ وہ ویسے نہیں جو منہ میں آیا کہہ دیا، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، پتہ ہوتا نہیں ہے اور بات کر دیتے، ایسے وہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ وہ کسی سے پوچھ کے، اچھی طرح سمجھ کے، پڑھ لکھ کے پھر پبلک کے آگے بیان کرتے تھے۔ اگر کسی بات کا پتہ نہ چلے تو وہ بیان نہیں کرتے تھے۔ جس حدیث مبارکہ کا پتہ نہ چلے وہ بیان نہیں کرتے تھے۔ ہم تو کسی سے سن لیں، آگے ہم بیان کر دیتے ہیں، خود ہم اس کی لوڑ نہیں کرتے۔ یہ کس نے لکھی تھی، یہ کس نے سنی تھی، یہ کس سے اس نے حدیث لی تھی، وہ پورا حدیث کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا تھا وہاں تک وہ تحقیقات کرتے تھے، تو پھر لوگوں کے آگے بیان کرتے تھے۔ آج دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ذرا سمجھ لیں، میری بات کو بھی سمجھیں کہ آج ہم جو باتیں کر رہے ہیں، ہم نے ان باتوں کی تحقیقات کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کا اثرات کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جو شرک والے ہوتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں شرک ہے یا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں پتہ۔ سب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے جو جدید عالم ہیں، مفتی ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، تو ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے۔ وہ سوچ سمجھ کے بات کرتے تھے، جیسے 19 اور یہ جو کتابوں کا سلسلہ جاری ہے، آپ دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، انصاف کے ساتھ بات کریں۔ یہ سلسلہ پہلے بھی ایسے کتابوں کا جاری تھا، آپ بڑے اماموں کی کتابیں دیکھ لیں، بڑے اماموں کی، بڑے مفتیوں کی کتابیں دیکھ لیں کہ وہ تصدیق شدہ ہے۔ تصدیق شدہ کتابیں ہیں، جیسے ہماری حدیث کی کتابیں، سیاستہ کی کتابیں، اور بہت امام ہیں، امام مالک ہیں، بہت سارے، یہاں ہم نام نہیں لے رہے، ذرا معذرت کے ساتھ ہم تمام کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ جتنی بھی پرانی کتابیں لکھی ہیں، 18 سے 15 سے پیچھے سن 15 سے پیچھے، تو وہ لوگ تصدیق شدہ جو حدیث ہوتی تھی وہ لیتے تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے آگے یہ حدیث بیان کی، اور صحابہ اکرام نے آگے تبع تابعین کے آگے یہ بیان کی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہے، پھر صحابہ سے تبع تابعین نے سنی ہے، فلانے آدمی نے سنی ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا قبیلہ ہے، تو یہ مطلب ہے اتنے صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ
ہم نے حدیث وہاں سے لی ہے، ٹرانسفر ہوتی آئی ہے، تو اتنے اس کے اراوی ہیں، تو تب وہ آگے جا کے بیان کرتے تھے۔ آج ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ حدیثیں غریب ہیں، حسن ہیں، کسی سے سنی ہیں، کس نے بتائی ہیں، لکھنے والے کون تھے، یاد کرنے والے کون تھے، لکھانے والے کون تھے، سنی کن سے تھی، بتائی کنہوں نے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سرے سے ہی نہیں پتہ۔ ہم بیان آگے کر دیتے ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے بیان کی تھی، فلاں مفتی صاحب نے بیان کی تھی، فلاں نے کی تھی۔ یہ ہمارے ملک میں یہ رواج بہت چل گیا ہے۔ حدیث تو حسنہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے آگے بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پھر صحابہ کرام نے تابعین کے آگے بیان کی، تبع کے آگے بیان کی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا تھا، ان سے انہوں نے سنا۔ پھر تبع نے پھر آگے تابعین جو ہیں انہوں نے سنی تھی۔ پھر آگے جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں پھر انہوں نے یہ پوری تفصیل لکھی کہ یہاں سے ہم نے حدیث لی ہے، یہ ان کے راوی ہیں، یہ لوگ بیان کرنے والے ہیں، تو تب وہ آگے جا کے مخلوق خدا کے آگے بیان کرتے تھے۔ آج ہم ان چیزوں کی ہمیں سمجھ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں سرے سے۔ ایک ہم حدیث بیان کرتے ہیں اور باقی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہم اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارا جو تفرقہ بندی، مسلک بندی کیوں زیادہ طول پکڑ گئی ہے، اسی وجہ سے پکڑ گئی ہے کہ ہم بغیر بے سمجھے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں بے سمجھی کی وجہ سے۔ یہ ہم میں جتنا نقصان ہم نے یہاں کیا ہے علم کا، یہ صرف بے سمجھی کی وجہ سے کیا ہے، نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے۔ کسی بھی ادارے کا سربراہ ان پڑھ بن گیا، ادارے کا سربراہ اگر شریعت کا پابند ہی نہیں ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، شریعت کا واقف ہی نہیں ہے، تو وہ کیا سربراہی کرے گا ادارے کی؟ وہ نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمارے نیک بزرگوں کی درگاہیں ہیں، وہاں کون سے شریعت کے پابند بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی شریعت کا پابند نہیں بیٹھا ہوا۔ حق بات تو یہ ہے کہ وہاں وہ آدمی بیٹھے جس کو دین کی سمجھ ہے، جو شریعت کا اچھی طرح واقف ہے، تو وہاں غلط وہ کام کرنے ہی نہ دے، جیسے کہ ڈانس وغیرہ ہے، گانا بجانا ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر وہاں شریعت کا پابند ہو، اس کو پتہ ہو، تو یہ کام نہیں کراتا، تو ادھر کوئی نہیں کر سکتا۔ بدقسمتی سے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گدی نشین بنے ہوئے ہیں، وہ سرے سے شریعت کے واقف نہیں ہیں۔ سارے نہیں میں کہتا، کیونکہ پورے پاکستان کا تو مجھے علم نہیں ہے نا، میں تو وہی بات کروں گا جس کا مجھے علم ہے، جہاں جہاں میں گیا ہوں، جہاں جہاں مجھے پتہ ہے۔ میرے علاقے میں درگاہیں بھی ہیں، دربار ہیں، وہاں تو میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، تو
وہاں اس لیے کام غلط ہو رہے ہیں کہ وہاں شریعت کا پابند قدی نشین نہیں ہے. وہ خود ہی اس محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ خود اس محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا کام ہے مسجد میں بیٹھنا. وہاں اس کے پاس لوگ جائیں، بیٹھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنیں. تو کس کی جرت ہے یہ کہے کہ یہ خود ہی تم نے بزرگ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں؟ یہ نہیں کہہ سکتا. جو لوگ کہتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے، کیونکہ ہم جو شریعت نے جن قوموں کی پابندی کی ہے ہم وہ ادھر کر رہے ہیں، اس لیے لوگ چکڑ اچھال رہے ہیں. کوئی بھی داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی الس ادھر نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس الس سے بھی زیادہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے. جاتے اس لیے تھے کہ وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی تھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بیان ہوتے تھے، اس لیے لوگ ادھر جاتے تھے وہاں علم حاصل کرنے کے لیے. داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا تھا وہ مسجد بنائی تھی. سب سے پہلے جو کام ان کا تھا انہوں نے مسجد تعمیر کرائی تھی. وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بیان کرتے تھے، شریعت بیان کرتے تھے. بدقسمتی سے ہم اس چیز سے دور ہو گئے، ہم نے اور چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دی. یہ میں کوئی توہین آمیز بات نہیں میں کر رہا، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اور یہ اسی طرح ہو رہا ہے. سب لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے. وہاں کوئی شریعت نہیں بیان کر رہی ہے، بس کھانے کے چکر میں ہے. ایسا کام نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ نہ کھائیں، کھائیں، لیکن جو گدی نشین ہے درباروں پر، درگاہوں پر، اس کو پکا شریعت کا پابند ہونا چاہیے. ناچ گانا نہ ہو تو تب بھی دنیا جاتی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ناچ گانا کوئی ضروری چیز ہے، یہ ضروری چیز نہیں ہے، یہ خود ہم نے بنائی ہوئی ہے. اب تو یہ بھی یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ ڈھول جو ہے درباروں کے اندر بھی بجاتے ہیں، درباروں کے اندر بجاتے ہیں. کھڑی شریف کی تاریخ دیکھ لیں، کتاب لے کے پڑھ لیں. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کوئی ڈول ڈمکا ادھر نہیں بجتا تھا. وہ سخت شریعت کے پابند آدمی تھے، حافظ قرآن تھے، فقہ حدیث کو سمجھتے تھے، اللہ رب العزت پر ان کا تقویٰ تھا، اور لوگ ان کی شہادتیں دے رہے ہیں، گوئیاں دے رہے ہیں. لیکن آگے سے ہم نے یہ جو کام شروع کیا ہے یہ غلط ہے. دربار پر جانا غلط نہیں ہے، لنگر پکانا غلط نہیں ہے. لنگر اللہ کے لیے ہو تو وہ کوئی غلط نہیں ہے. نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے. غلط اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ان بزرگوں کے نام لے لے کے ہم پکاتے ہیں. یہ داتا صاحب کا لنگر ہے. داتا صاحب کا لنگر حضرت علی اجویری کا لنگر نہیں ہے، یہ لنگر اللہ کا ہے. وہ اللہ کا بندہ تھا. وہاں لنگر بھی اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. داتا علی اجویری کو معمولی بندہ نہیں تھا، معمولی آدمی نہیں تھا. وہ اللہ کا نیک بزرگ تھا. اس نے تو نہیں کہا کہ آپ میرے پاس ڈھول ٹمکے، ناچ گانا، یہ وہ تم کرو. نہ، یہ ہم نے خود کیا ہے، یہ ہم نے خود کیا ہے. یہ درباروں کی توہین ہم نے خود شروع کی ہے. کیوں شروع کی ہے؟ اپنے لالچ میں آ کر. وہاں شریعت کا پابند آدمی نہیں ہے. اگر شریعت کا پابند آدمی ہو تو وہاں یہ کام نہیں ہو سکتا، وہاں یہ کام نہیں ہو سکتا.
کسی بھی درگاہ میں نہیں ہو سکتا۔ یہ اس 19ویں صدی میں بہترین نمونہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کوئی چیز بھی انہوں نے اس پاکستان میں ایسا مسئلہ نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑا ہو، نہ بیان کیا ہو۔ ہر طرح کے مسئلے بیان کرتے رہے۔ وہ بھی تو درگاہ کے بندے تھے نا، کتنا وہ لنگر کھاتے تھے، کتنا کہ لنگر وہ کہتے تھے کہ آؤ پکاؤ آؤ پکاؤ۔ خود بخود لوگ مرید ہو رہے تھے، خود بخود، کیونکہ ان کا جو مشن تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام تھے۔ کئی مثالیں دے دے کر وہ سمجھاتے رہے، اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بیان کرتے رہے۔ تو آج ذرا دیکھ لیں کہ جو گدی نشین ہے اس کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے، ان چیزوں کو منع کرنا چاہیے، جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ان کو منع کرنا، ڈکنا چاہیے، خبردار۔ تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ درگاہ کے خلاف کوئی بات کرے، یا کہ یہ تمہارے بزرگ خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ بھائی جان، یہ ہم نے ڈکلیئر نہیں کی، داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے یہ بزرگ ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ سے بعد میں آئے ہیں، داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ پہلے آئے ہیں۔ یہ آج کے بزرگ نہیں ہیں، یہ کوئی سال 200 سال 400 سال یا 600 سال یا 700 سال کے نہیں ہیں، یہ تقریباً 900-1000 سال پہلے بزرگ ہوئے۔ اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لوگوں کو سناتے رہے، بتاتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتاتے رہے۔ یہ آج کے نہیں ہیں، اجمیر شریف والے بھی آج کے بزرگ نہیں ہیں۔ ہمیں اس قسم کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جیسے علی بھائی، وہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، یہ اسی لیے وہ شعر پڑھ رہا ہے۔ جو ہم نے درگاہوں پر کام شروع کیا ہوا ہے نا، یہ اسی لیے وہ شعر پڑھ رہا ہے، اسی لیے وہ غلطیاں ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ بزرگوں میں کوئی غلطی نہیں تھی، بزرگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے پابند تھے، اللہ پر ان کا تقویٰ تھا۔ یہ آگے سے ہم نے خود یہ کام شروع کیا ہے۔ تم نے اگر یہاں چندہ نہ دیا تو آپ کوڑے ہو جائیں گے، اگر یہاں سے یہاں آپ نے پیسے نہ ڈالے تو اندھے ہو جائیں گے۔ یہ باتیں بتا بتا کر ہم اس ہڈا پاتے ہیں۔ پہلے تو وہ تو بزرگ جو تھے وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے پابند تھے، وہ لوگوں کو دعائیں دیتے تھے، لوگوں کو بدعائیں نہیں دیتے تھے، لوگوں کو راہ راست لاتے تھے۔ یہ ان کا مشن تھا، اسی مشن میں لگے رہے اور آخر مال کے حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی جان، جو حق بات میں نے کہی، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جان، اگر جذبات میں سے مجھ سے میرے منہ سے کوئی چیز نکل گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، یا میرے منہ سے کوئی تلفظ غلط ہو گیا، یا کسی پاک ہستی کا نام لیتے ہوئے میں پھسل گیا
تو میں اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔